اچھا ادھر میں ادھر سمجھ رہا تھا برابر میں نگلے کے لوگ بھی ہوں گے؟ جی ہاں کافی مزہ ہے. اچھا اسٹیج پہ بیٹھے اس مجمع میں بھی ہوں گے؟ نہیں ہے، ہوں گے ضرور، ایسی بات نہیں ضرور. ایک دو بس. نگلے کے کون کون ہیں؟ ہاتھ اٹھانا ہے. نگلا تو صاف ہے بھائی، نگلا تو صاف ہو گیا یہاں پر، تو پھر جئی جئی خالی بولا جائے، نگلا کیوں؟ 1 گھنٹہ رکنے کی ہمت ہے؟ اس ہوا سے لڑ سکتے ہو؟ ماشاء اللہ. بس ایسے ہی مسکراتے رہو، گھورنا مت مجھے. گھورو گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. میں سمجھوں گا پتہ نہیں کیوں غصے میں، ادھر آپ غصے میں ادھر میں غصے میں، بڑا مسئلہ خراب ہوگا. ماشاءاللہ میں پہلی بار اندر بستی میں آپ کی آیا ہوں. باہر تو آپ سے ملاقات ہوتی ہی رہی، لیکن جب پچھلے سال باہر والوں نے نیگلیکٹ کیا تو میں پھر اندر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کو اس بستی میں بھیجنا تھا کہ بھئی ہمیں تو پہنچانا ہے تمہیں، وہ نہ بلائے تو یہ بلائیں گے. اور ہم نے کہہ دیا کہ اے صحن حرم، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے. اب ابابیل کے انداز میں ہم آئیں گے، لے کے آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم. یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں کم آئیں گے. جزاک اللہ. اب درود شریف پڑھیے. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صدق رسوله النبي الكريم. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، نیل کے ساحل سے لے کر، نیل دریا مصر میں بہتا ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشور، جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا. ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر. میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. ابھی شعلہ بیانی سے مفتی عبدالہادی صاحب آپ کے سینوں کو روشن کر رہے تھے، آپ کی نظروں کو وہ جلا بخش رہے تھے، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے اور آپ کو یہ احساس کرا رہے تھے کہ آپ کس کے بیٹے ہو، تمہارے ہاتھ میں دامن کس کا ہے، تمہارا راہبر کون ہے، تمہارا رہنما کون ہے، تمہارا
تمہارا پیشوا کون ہے، تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، اور دنیا میں تم کس نام سے پکارے جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں تمہیں جب خطاب کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ کہتا ہے وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تمہاری اور میری حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، یہ آج احساس کرنا ہے، سوچنا ہے، جاننا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے ہمارا انتخاب کیا، کیوں چنا ہمیں اللہ رب العزت نے، مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا، اور چاہت ہماری کیا ہونا چاہیے۔ جس طرح کسی بچے کا سلیکشن IAS آفیسر کے لیے ہو جائے تو وہ عام لوگوں سے الگ ہے، کوئی IPS بن جائے اور SP اور DSP بن جائے تو وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ کوئی بچہ اپنے ہاتھ میں قلم لے کر نیٹ پاس کر لے اور ڈاکٹر بن جائے تو عام لوگوں سے تو وہ جدا ہے نا۔ اس لیے اے اہل ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا کہہ کر پکارا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دیتا ہے۔ جب وہ انسانیت کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن جب وہ تمہیں پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو، تم اس کے رسول کی امت میں ہو۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی اور کسی رسول کو بھیجا، اور جیسے ہی رسول آیا زمین پر کشمکش شروع ہو گئی، ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ ایک طرف رسول کے چاہنے والے اور ایک طرف اس کے مشن کو روکنے والے، ایک طرف رسول کے پیغام کو قبول کرنے والے اور دوسری طرف اس کے پیغام کا انکار کرنے والے، ایک طرف نبی پر جان اٹھانے والے اور جان چھڑکنے والے اور دوسری طرف نبی کی جان کا لینے کا منصوبہ بنانے والے۔ یہ دو گروہ ہوئے زمین پر ہوئے، ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دوسرا شیطان اور ابلیس کا، ایک رحمان کا لشکر اور دوسرا شیطان کی فوج۔ یہی دو گروہ رہے روئے زمین پر۔ اب آپ کون سے لشکر میں شامل ہو گئے طے کرو، کس کے لشکر میں ہم ہوں گے؟ رحمان کے، رحیم کے؟ اور یہی رحمان و رحیم کا لشکر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دنیا میں دو فریق ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک جنت والا گروہ ہے اور دوسرا بولو جہنم والا۔ ایک جنت والا گروہ ہے اور دوسرا جہنم والا۔ ایک اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے اور دوسرے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے۔ ایک وہ ہوں گے جنہیں نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگ پڑھو، میرا رزلٹ دیکھ لو، میری ٹیسی اور سند دیکھ لو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے نام اعمال ملا ہی نہیں ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، کاش میں اپنا حساب نہ جانتا۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، مجھے آج مال کوئی کام نہیں آ رہا۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، مجھے آج پکڑ لیا اس طاقت نے جو مجھے دنیا میں ملی تھی اور میں اس طاقت پہ اترا رہا تھا۔ جب مجھے قوت ملی تو میں کسی کا گلا کاٹ رہا تھا، جب مجھے طاقت ملی تو کمزور کو دبا رہا تھا،
جب مجھے شوکت الحکومت ملی تو میری آیا پر ظلم اور ستم کر رہا تھا اور ان پر مختلف قسم کے ٹیکس لگا کر اپنا لباس 2.5 لاکھ اور 5 لاکھ کا بنا رہا تھا، اور یہاں تک کہ مشروم چائنا سے منگا کر کے کھا رہا تھا۔ حالانکہ انی سلطانیہ، یہ بول رہا ہوگا، اس وقت آواز آئے گی، بولنے کی ضرورت نہیں، بکواس بند کر، تقریر چھوڑ دے، بھاشن مت دے، خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا پکڑ لو اسے، فغلوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوا، اور اسے پھر آگ میں ڈال دو، پھرو دو آگ کے انگاروں میں اسے، ثم الجحیم صلوا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، ولا یؤمن باللہ العظیم، اور یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ یہ کہتا تھا، کس نے کہا کہ اللہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ ابھی ڈیبیٹ ہوئی تھی نا دلی میں، ہوئی تھی، دیکھی سنی، کون تھا ادھر اور ادھر کون؟ جو صاحب ہارے ان کا کیا نام ہے؟ جاوید اختر، نہ وہ جاوید ہے نہ اختر، وہ تو بس کپڑے کی ہے کتر۔ بھلا بتاؤ، اگر اس کے دماغ میں بھیجا ہوتا، عقل ہوتی، سمجھدار ہوتا، تو یہ کہتا کہ اللہ نہیں ہے۔ بھلا بتائیے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نہیں ہے، ایمان نہیں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر، حالانکہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ اسے زندہ ہی اللہ نے رکھا ماں کے پیٹ میں، اور جو اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، بکری کا نہ پیا ہو، تو اسے یاد ہوتا، ڈبے کا پی کر کے آ گیا ہوگا بیچارہ، تو اسے پتا ہوتا کہ یہ ماں کے سینے میں جو سفید دودھ آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ خون ہی تو تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل کر کے دودھ بنا دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، مگر اور نہیں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اور کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات ان خدا کے ہے۔ ایسے بھی لوگوں کو جکڑا جائے گا، پکڑا جائے گا، زنجیروں میں پرویا جائے گا، اور زنجیر بھی کتنی بڑی ہوگی؟ 70 ذراعاً فاسلکوا، اسے 70 ہاتھ بڑی زنجیر میں جکڑا جائے۔ دنیا میں تو پولیس چھوٹی سی ہتھکڑی لگاتی ہے، بلکہ ہندوستان میں تو ہتھکڑی لگانے کا قانون بھی نہیں ہے، کورٹ میں نہیں پیش کر سکتے ہتھکڑی لگا کر، اپنی دھیگا مشتی سے پولیس ہتھکڑی لگاتی ہے، سوائے اس مجرم کے جسے جج یہ کہہ دے کہ اسے ہتھکڑی لگا کر لانا ہے، یہ بھاگ چکا ہے، فرار ہو چکا ہے پولیس کی کسٹڈی سے۔ عام قیدی کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے، انگلی میں انگلی ڈال کے لانا پڑتا ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایسے مجرموں کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دیں گے، اور پھر اس سے کہا جا رہا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اس لیے کہ یہ دنیا میں مسکینوں کے کھانے پر دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں، جئی میں رہنے والے مسلمانوں، میرٹھ سے تعلق رکھنے والے خدا کے فرما برداروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے مسکین بندوں سے بہت محبت ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض نہ ہو، اس کے پاس 52 تولے چاندی نہ ہو، اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، اس کے پاس دولت و ثروت نہ ہو، یہ مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے وہ امیر بندے جن کے پاس دسترخوان ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس کھانے پکانے کی صلاحیت ہے، وہ کھانا بنائیں، ان مسکینوں کو کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مسکینوں کے کھانے کے لیے کہا ہے، مگر یہ وہ ظالم تھا، یہ وہ شخص تھا جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بلکہ کھلاتا تو درکنار دوسروں سے بھی نہیں کہتا تھا کہ کھانا کھلاؤ۔ ولا یحاضون علی طعام المسکین، یہ مسکین
مسکینوں کے کھانے پر بھی نہیں ابھارتے. انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم. آج اس کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ہے, آج اس کے لیے کھولتا ہوا مائے حمیم گرم پانی ہے, جو ہونٹ سے لگے گا تو پہلا ہونٹ چل کر نیچے گر جائے گا اور دوسرا ہونٹ الٹ کر سر کے پیچھے پیچھے پلٹ جائے گا. یہ حال ہوگا کہ اس پانی کے پیتے ہی آتے باہر نکل جائیں گی, وہاں ٹھنڈا پانی اس کو نصیب نہیں ہوگا, اس لیے کہ دنیا میں یہ مسکینوں کی مذاق اڑایا کرتا تھا اور کمزوروں کو یہ ڈانٹا اور پھٹکارا کیا کرتا تھا. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے اور جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے, فی جنات یتساءلون عن المجرمین, تو جنت میں اہل ایمان واقعی ٹاکی پر موبائل پر گفتگو ہوگی جہنم والوں سے. سامنے نظر آئیں گے, سب دکھیں گے کون جنت میں ہے کون جہنم میں, پردے ہٹا دی جائیں گے. اس وقت اہل جنت پوچھیں گے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ بھائی کس جرم میں تم جہنم میں گئے, تو وہ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے؟ جن گناہوں کا وہ اقرار کریں گے وہ سنو, لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اے مسلمانوں ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ جرم ہم سے ہو رہا ہے کہ نہیں. نہیں پڑھ رہے نا نماز, فجر غائب, عشاء چھوٹ گئی, اور ظہر بھی گئی. آج مسلم نوجوان نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ کچھ لوگوں کو نیند آ رہی ہے, کچھ لوگوں کو جمائی آ رہی ہے. اشارہ کروں تو شرما جائیں گے. سو مت, سونے کا وقت آج کی رات تھوڑی ہے, آج کی رات تو جاگنے کی ہے. جم کر کل سونا. اور آپ تو سوتے ہی رہتے ہو, دیہات کے لوگ تو 9 بجے سو جاتے ہیں, ہم جیسے دہلی کے لوگ رات کے 1 بجے سوتے ہیں. ہاں تو 9 بجے پتہ ہی نہیں چلتا کہ 9 کیا ہوا تھا. آج کی رات جاگنے کی رات ہے, مانگنے کی رات ہے. آج تمہاری بستی میں فرشتے آئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. کیمرہ جیسے بچے کے ہاتھ میں ہے نا, ویسے ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہے. تمہاری فوٹو سیدھی اوپر جا رہی ہے. تمہاری حور کہے گی کہ آج بھی حضرت سو رہے ہیں. آج تو شادی کی رات ہے, منگنی کی رات ہے. اس دن بھی سونے لگے, وہ روٹ گئی تو کیا ہوگا, اور چھوٹ گئی پھر کیا ہوگا. اس لیے سو مت. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پہلے جرم کا اقرار کریں گے جہنم والے, لم نکو من المصلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اور دوسرا جرم وہی, ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مالداروں کو تو سب کھلاتے ہیں, جس کے گھر کھیر اسے تو ہر ایک پیش کرے شیر, اور جن کے گھر نہیں بنتے انہیں کھلاؤ. ڈھونڈو, تلاش کرو کہاں جھوپڑیاں ہیں, کہاں ٹوٹے مکان ہیں, کن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہوا ہے, کتنے یتیم ہیں ہمارے یہاں. اور اگر میں آگے بڑھ کر کہوں تو آج تمہارے مدرسوں میں, ان مدرسوں میں جہاں پر قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے, اکثریت یہاں مسکین بچوں کی ہوتی ہے. یہ مسکین ہے, اور دور حاضر میں تمہارے امام بھی مسکین ہے, مؤذن بھی مسکین ہے. اس لیے کہ ان پہ زکوٰۃ کہاں فرض ہوتی ہے, کتنی تنخواہ ملتی ہے, ذرا بتاؤ گے آپ. گھر کا خرچ بھی نہ چلے, اگر قوم کے کچھ سخی لوگ موجود نہ ہوں, 8,000 روپے میں گھر چل جائے گا, 6,000 روپے میں پورا مہینہ گزر جائے گا.
نہیں گزرے گا مگر اے قوم تو نے اپنے رہبروں کو جس کے پیچھے تو نماز پڑھتی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر رکو، اس کے اللہ اکبر پر سجدہ، اس کی ضالین پر آمین، اس کی دعاؤں پر آمین، اپنے بچے کی پیدائش پر اس سے نام کی تلاش، بچے کی بیماری پر پانی پر دم، لڑکی کے بیمار ہو جانے پر بوتل میں پھونک اور نماز جنازہ پر اسی کو آگے بڑھا کر اللہ اکبر کی تکبیر، اور اسی طرح نکاح کے موقع پر نکاح کے بندھن میں باندھنے کے لیے یہی امام موجود ہے، مگر اس امام کی حیثیت یہ ہے کہ ہم اس کی مشاہرے میں اضافہ نہیں کر سکتے، یہ مسکین ہے تو مسکین ہی رہنا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اگر اللہ نے اسی بنیاد پر ہمیں پھینک دیا اور جہنم میں ڈال دیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب کہیں ما سلککم فی سقر، کیا ہوا وہاں سقر میں کیسے پہنچ گئے؟ پھر وہاں ہم یہ کہیں لم نکن من المصلین، یہ تو پہلے مرحلے میں ہم نمازیں پڑھ ہی نہیں رہے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بہترین پیارا نسخہ نوجوانوں آپ کو بتایا ہے، اگر کہو تو بتا دوں؟ بتا دوں؟ کچھ نوجوان ابھی آئے بستر چھوڑ کر، چائے کی پیالی پینے گئے تھے یہ، مگر وہ ٹھنڈی نکلی تو واپس چھوڑ کے چلے آئے، آ گئے، چلو جو دیر سے آیا وہ بھی صحیح، جو گرا پھر سنبھل گیا، تو وہ گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ نسخہ بتاؤں جنت میں جانے کا؟ بتا دوں؟ میرا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو سب سے پہلے الفاظ عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ایمان لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے الفاظ سنے وہ الفاظ یہ ہیں، آج 1400 برس پہلے محمد عربی جن کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس مدرسے کی برکت سے، مفتی راشد کی برکت سے اور مفتی عبد الرحیم صاحب کی برکت سے اور مفتی زبیر احمد قاسمی کی برکت سے، تمہارے شاعر فیصل میرٹھ جو لکھتے ہیں ان کی برکت سے وہ آج اللہ نے میری زبان پہ جاری کیے ہیں۔ دامن سے باندھ لینا، لہو سے لکھ لینا اور آج سے اس پہ عمل شروع کر دینا۔ پہلے یہ الفاظ یہ ہے، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ بے شک، سبحان۔ آپ کہو گے نہیں ہمیں تو ہر اس چیز سے مخالفت ہے جو ہمارے نبی کہیں، ہم کہیں گے پڑھلام، پڑھلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افشوا السلام، اور اسلام کا سلام کیا ہے؟ گڈ مارننگ نہیں ہے، گڈ نون نہیں ہے، گڈ آفٹر نون نہیں ہے، گڈ مارننگ نہیں ہے، مچھروں کو بھگانے والی گڈ نائٹ نہیں ہے۔ اسلام کا سلام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہوئے زبان بوجھ محسوس کرتی ہے، کتنی پیارا لفظ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور تم پر رحمت ہو اور تم پر اللہ کی برکتیں ہو۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس اتنا پیارا سلام نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو رام رام، رادھے رادھے، یہ تو ہے، نمستے، نمشکار، یہ تو سلام ہے ان کے پاس۔ انگریزوں کے پاس یہ ہے جو میں نے ابھی کہا، اور جو زیادہ انگریزی دار ہو گیا ہے، انگریزوں کا بھی باپ اور تاؤ ہے، وہ کہتا ہے ٹاٹا۔ ارے بھائی یہ ٹاٹا، اور دوسرا جواب میں کہتا ہے بائے بائے، تجھے کتا کھائے کہ کیا یہ کون سے سلام ہے ٹاٹا اور بائے بائے ہے؟ اسلام کا سلام، دنیا کی قوموں اگر ہماری بات تم تک پہنچے
تو تقابل کرو، کمپیئر کرو. ہم جس دھرتی پر رہتے ہیں، جس محلے پر رہتے ہیں، وہاں ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہماری پریئر، ہماری نماز، ہماری عبادت، ہماری پرارتھنا جسے ہم نماز کہتے ہیں، اس نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہی سب سے بڑا ہے. اور اس کا اختتام ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ہم تو اپنے ملک اور ملک میں رہنے والوں کو سلامتی کی دعا دیتے رہتے ہیں، ہم فسادی کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک سبحان. ہماری فطرت میں، ہماری خودی میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں، ہماری زبانوں پر سلام ہی سلام ہے. مگر کچھ دنوں سے مسلمانوں تم نے سلام سے منہ موڑ لیا ہے اور سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو رسول اکرم کے الفاظ جو سنے عبداللہ ابن سلام نے، اس میں پہلا حکم تھا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، یہاں تک کہ بڑا چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو سلام کرے. مگر ہماری ہندوستانی تہذیب یہ ہے کہ گھر میں گھسے تو بیوی کو سلام، آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں، غصے سے لال پیلی، آ گیا گبر سنگھ. اتنے خطرناک موڈ میں گھر میں جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ، کیونکہ سلام کرتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے. مسکراتے ہوئے سلام بیوی کو کر لو تو اپنی بیوی جو رات دن تمہاری خدمت کر رہی ہے، 12 بجے بھی پہنچو گے تو سالن گرم کر رہی ہے، روٹی توے پہ ڈال رہی ہے، اور گرم گرم چائے کی پیالی ٹھنڈ میں تمہیں لا کر کے دے رہی ہے، اور گرم پانی سے ہاتھ دھلا رہی ہے، اس پر سلامتی کی دعا نہ ہو جائے، اس کے لیے لٹ تیار ہے. بدلو اپنے آپ کو. آپ کی بیویاں یہ کہیں کہ ہمارے شوہر بہت بہترین شوہر ہیں، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا مزاج کریمانہ ہے، تو سلام کو عام کریں. میں خود اپنے گھر میں بچے نہیں ہوتے تو اپنی بیوی کو سلام کرتا ہوں، اور جواب میں وہ مجھے جواب دیتی ہے جب تقریر خود کر رہا ہوں تو پھر گھر میں جا کے سلام نہیں کروں گا، تو کرنا ہی ہوگا. آج سے جا کے آج بھی سلام کرنا، تاکہ ان کو پتہ چلا کہ آج کے جلسے میں کچھ سیکھ کر تو آئے. کیوں کریں گے سلام؟ اسی لیے آپ رستے میں بھی سلام. صحابہ تو اگر ایک دوسرے کو ملتے، ساتھ چل رہے ہوتے اور بیچ میں پیڑ آ جاتا، یہ ادھر جدا ہو جاتے، وہ ادھر جدا ہو جاتے، دوبارہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، کیونکہ سلامتی کی دعا ہم دے رہے ہیں. اور یہ سلامتی کی دعا یہ ہے، اتنا اس میں وسعت ہے کہ تم پر سلامتی ہو بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، گھر میں بھی، سڑک پر بھی، کار میں بھی، ہوائی جہاز میں بھی، سمندر میں بھی، مدرسے میں بھی، مسجد میں بھی، اور تم پر سلامتی ہو قبر میں بھی، تم پر سلامتی ہو حشر میں بھی، اور تم پر سلامتی ہو جنت میں بھی. جنت میں جو فرشتے تمہارے پاس آئیں گے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم فادخلوہا. تم پر سلامتی ہو، خوشی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام ہی سلام ہوگا وہاں بھی. ایک نعرہ لگا بھائی، نعرہ تکبیر. بھائی اس محلے سے آواز دیں، بیداری کے ساتھ سنیں. نعرہ تکبیر. علماء کرام، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، مدرسہ اسرار العلوم، دارالعلوم دیوبند، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. آغاز تکبیر سے، نماز کا اختتام تسلیم سے، سلام سے. تو میں سلام کی بات کر رہا ہوں، ناظم صاحب تکبیر کی بات کر رہے ہیں. جنہوں نے میں نے آخری سرا پکڑ رکھا انہوں نے پہلا. کوئی بات نہیں، آج ماحول بہت اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دوسری بات کی یاد رہے گی. کرو گے آج سے اپنی بیوی کو سلام؟ یہ بیلٹ ہر وقت ہاتھ میں تیار رہے گی. یوں پیٹ کی بیلٹ نکالی کھڑے، یہ مت کرو. مجھے معلوم ہے کتنے نوجوان اپنی بیلٹ اپنی بیوی میں صاف کرتے ہیں. اس بیچاری کو مت ستاؤ.
میں نے ایک جگہ یہ حدیث پڑھ دی تو جو اپنی بیوی کو ستا رہا تھا چل بلا اٹھا لڑنے مجھ سے تیار کہ بیوی کا ہی حق بتا رہے، بیوی پہ کوئی حق نہیں، مطلب اسے پتنگے لگ گئے، چنگاری اٹھ پڑی۔ میں رسول اللہ کی حدیث وہاں بیٹھ کے بتا رہا تھا اور وہ بلبلا اٹھا اس لیے کہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی پر، جو اس کا بھائی ظلم کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا حدیث میں بیویوں کے تعلق سے؟ آپ نے کہا یغلبن کریمن، یہ عورتیں کریم آدمی پر، شریف آدمی پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ لائیو کپڑا کتے کا کفن، تمہیں ڈنگ نہیں دکھتا؟ اب یہ بیچارہ اچھا چلو واپس کر کے آ جاؤں گا، کوئی بات نہیں، یہ لائیو چپل یہ پہننے کے، اب بیچارہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ دوسرا لے آؤں گا۔ تو یغلبن کریمن، وہ کریم آدمی پر، شریف پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ وَيَغْلِبُهُنَّ لَئِيمٌ، اللہ کے رسول لفظ لئیم استعمال کر رہے ہیں، جو آدمی گھٹیا ہے، کمینہ ہے، وہ عورتوں پہ غالب آ جاتا ہے، جو عورتوں کو دبائے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہے تو وہ ان پہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں، وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لئیم بن کر کے رہوں۔ اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھتے ہو کہ علماء جو حدیث و قرآن پڑھتے ہیں، ان کی بیویاں کبھی کبھی ان کے سر پہ چڑھی ہوئی رہتی ہیں، کیونکہ ڈنڈا استعمال کر نہیں سکتے، مار یہ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کے سامنے ان کی بیویوں کی آوازیں اونچی ہو جاتی تو ہم تو نہ رسول ہیں، نہ نبی ہیں، نہ پیغمبر، نہ صحابی۔ اگلی بات سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ دوسرا کام کیا ہے؟ پہلا افش السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، مگر اسے نہیں جس کا پیٹ ناک تک بھر رہا ہے، مسکین ہی کا لفظ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، قرآن مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، جنتیوں کو جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس سے یہ شراب اور شراب طہور پیئیں گے۔ یہ کون ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ، مالدار کو کھلاؤ۔ آپ سمجھ بیٹھے مالدار لکھا ہوگا قرآن میں، حافظ لوگ ایک دم چونک گئے کہ یہ کہاں سے آیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، وَيَتِيمًا، اور یتیم کو جس کا باپ انتقال کر گیا ہو اور بچہ ہو، وَعَسِيرًا، اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے چشموں سے پیئیں گے۔ یہ کیوں کھلاتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں نے پرسوں آپ کی دعوت کی تھی تو آپ کب کر رہے ہیں میری، میں نے اپنے بچے کی شادی میں بلایا تو تم مجھے نہیں بلاؤ، کھاتا پھر لیا سب کیا۔ یہ اللہ کے لیے کھلاتے کیونکہ مسکین یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ آپ کی دعوت کرے گا، وہ آپ کے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ یتیم کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھلائے گا، اور ایک قیدی تو قید میں ہے، اس کے لیے کون کھلائے گا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جواب میں کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہم تم سے لفظ شکریہ اور تھینک یو کی بھی گزارش کرے کہ صاحب تم نے تھینک یو نہیں بولا، شکریہ کیوں ادا نہیں کیا؟ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں تو لہذا آپ کے دسترخوانوں پر غریب بھی ہونا چاہیے، غریب کے یہاں آپ کے یہاں سے کٹ بن کر رمضان سے پہلے جانا چاہیے، آپ کچھ کھجوریں خریدیں اور وہ غریبوں کے افطار پہ جانا چاہیے، آپ کے یہاں سے کچھ تیل ہو کچھ نمک ہو اور غریبوں کو بھیجنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہی ہندوستان میں ممبئی کے لوگ کرتے ہیں، آندھرا پردیش کے لوگ کرتے
ہیں، کرناٹک کے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، گجرات کے لوگ یہ کرتے ہیں، مگر اے اتر پردیش والوں، تم ایسا کام کیوں انجام نہیں دیتے کہ جن کے آس پاس غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے روزے بھی نمک سے اور پانی سے افطار ہوتے ہیں، اور ہم ان کے یہاں کھجوریں اور ان کے یہاں ہم کچھ روٹی اور چاول نہیں بیچ سکتے؟ یہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ دوسرا کام اور تیسرا یاد رہے گا، تیسری بات یاد رہے گی، وصل الارحام، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتے توڑو مت، ناطے کاٹو مت۔ وصل الارحام، رشتے بھائی سے بھائی کا رشتہ ہے، خالہ زاد کا تعلق ہے، ماموں سے بھانجے کا رشتہ ہے، یہ رشتے نہ ٹوٹے۔ سسرال سے آپ کا رشتہ ہے تو ناراض مت ہو جاؤ کہ کل ساڑو صاحب جو گئے تھے تو ان کے لیے مرغا کاٹا، ہمارے لیے بھینسیا کا گوشت نہیں آتا آج کے بعد۔ بیوی سے کہہ دیا آ جائیے سڑک پہ، وہاں سے میں ڈال کے لے آؤں گا۔ کیوں توڑ دو رشتہ؟ اللہ سے مانگو، تمہارے مقدر کا یہی تھا، اس کے مقدر کا وہی تھا، ناراض ہو گئے، سالے کی شادی ہوئی، وہ گاڑی میں ساڑو صاحب بیٹھ کر گئے اور میں پیچھے رہ گیا، مجھے اپنی گاڑی سے آنا پڑا، مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔ جب اندر سلامی کے لیے گئے تو وہ تو ساتھ تھے اور میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، آج کے بعد نہیں جاؤں گا اور بلا کر نہیں لاؤں گا، آنا ہے تو خود آ جا اور نہیں تو اپنے گھر بیٹھی رہے۔ نہیں، یہ بھی رشتہ ہے، ایک رشتہ سسرال کا ہے اور ایک رشتہ اپنے خاندان سے ہے، نسب کا ہے، خون کا ہے، دونوں رشتوں کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ وصل الارحام، اور رشتوں کو جوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل من قطعک، جانتے ہو اسلام کیا کہتا ہے؟ سل من قطعک، جو آپ سے کٹ رہا ہے آپ اس سے جڑی۔ سل من قطعک واعف عمن ظلمک، اور اسے معاف کر دو جس نے تم پہ ظلم کیا۔ جس نے کچھ نہیں کیا اسے کیا معاف کیا جائے گا؟ معاف تو اسی کیا جائے گا جس نے غلطی کی ہے، معاف تو اسی کیا جائے گا جس نے زیادتی کی ہے، معاف تو اسی ہی کیا جائے گا جس نے ہمارے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ مگر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سل من قطعک، جو آپ سے ٹوٹتا ہے آپ اس سے جڑیے، اور جو آپ سے جڑا ہے وہ تو جڑا ہوا ہے ہی، اور جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اسے معاف کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر جب 10,000 کا دستہ تلواروں کے ننگی شمشیروں کے آپ کے دائیں بائیں کھڑا تھا اور آپ کے اشارے کے منتظر تھے، اگر آپ اشارہ کریں تو خون کی ندیاں بہا دیں، اگر آپ اشارہ کریں تو مکے میں ستانے والوں کو، جنہوں نے آپ کے کمر پہ اوٹ رکھا تھا، جنہوں نے آپ کے گلے میں پھندا چادر کا ڈالا تھا، جنہوں نے آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا تھا، جنہوں نے حضرت بلال کو تڑپایا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ کے ٹکڑے کیے تھے، جنہوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، جنہوں نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، جو بدر میں آپ پر چڑھائی کر کے آئے تھے، جو احد میں آپ کے 70 صحابہ کو شہادت کا جام پلا کر قتل کر چکے ہیں، اے اللہ کے رسول بتا دیجیے آج حضرت حمزہ کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا جائے، آج ابو سفیان سے انتقام اور بدلہ لے لیا جائے۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں، دل سے پوچھو، ہم معاف کرنے تیار ہیں۔ گاؤں گاؤں پارٹی بندیاں، ایسا سمجھتے ہیں ہم کہ پیدائشی حق ہے، اگر میں نے آج پردھانی کا پرچہ بھر دیا تو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حق دے دیا کہ پورا گاؤں مجھے ہی چنے۔ کیوں؟ یہ حق آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ گورنمنٹ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ امیدوار ہو سکتے ہیں، یہ عوام کا حق ہے، وہ کسے چنے اور کسے نہ چنے، ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، آئے یا نہ آئے، کوئی کسی کا غلام تو ہے نہیں، آزاد ہے۔ مگر ہم 5 سال تک چن چن کر، چھانٹ چھانٹ کر، دیکھ دیکھ کر کے انتقام لیتے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر ہم قسمت سے ستا دھاری پارٹی میں ہوں، رولر پارٹی میں ہو، اقتدار والی پارٹی میں ہو، تو پھر
پھر تو منتری جی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پٹواؤ اس سے خبیث کو. بوتھ پر اس نے ہمارا ایک ووٹ روکا، اس نے پہچان پتر دیکھا تو بھی ساتھ کھڑے ہیں. انتقام لیا جا رہا ہے اس بات کا کہ آپ نے ہمیں ووٹ کیوں نہیں دیا. انتقام لیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہماری سپورٹ کیوں نہیں کی. انتقام لیا جا رہا ہے کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں چنا. ہم ہارنے کے ذمہ دار تم ہو. یہ گھر ہے، یہ گھرانہ ہے، یہ خاندان ہے، اور پورے 5 سال تک یہ ہمارے درمیان ناراض کیا ہے. وہاں دو عالم کے تاجدار کو گھر سے نکال دیا گیا اور آپ کے چچا کے ٹکڑے کر دیے گئے. 70 صحابہ کی لاشیں آپ کے سامنے پڑی تھی. مصعب بن عمیر کو جب آپ نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر پورا کپڑا بھی نہیں تھا تو آپ کے آنسو نکل آئے اور دو عالم کے تاجدار رو دیے. کہا یہ میرا مصعب بن عمیر ہے جو داعی بن کر اسلام کا مبلغ بن کر مدینے میں آیا تھا. اس نے اہل مدینہ کی چوکھٹیں کھٹکھٹا کر انہیں ایمان کی سرحدوں میں داخل کیا تھا. آپ کو مصعب بن عمیر کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب مصعب بن عمیر ایک جوڑا صبح کو پہنتے تھے اور دوسرا شام کو پہنتے تھے اور تیسرا رات میں پہنتے تھے. اور خوشبو ان کے پاس ایران سے اتنی تیز آتی تھی کہ اگر وہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو دیواروں در سے ان کے گزرنے کی خوشبو مہکتی تھی. لوگ کہتے تھے کہ اس راہ سے مصعب بن عمیر گزرا ہے، مگر اسلام لانے کے بعد ان کے کپڑے چھین لیے گئے اور آج احد کے میدان میں مصعب بن عمیر اس حال میں ہے کہ بدن پہ ایک چادر ہے. اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر کو ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. میرے آقا نے کہا میرے مصعب کے منہ کو ڈھک دو اور پیروں پر پتے ڈال دو. آج اس کے انتقام کا وقت تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آج ہتھیار پھینک دے گا اسے امن ہے، جو دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو آج چھپ جائے گا اسے امن ہے، جو کعبے کے اندر داخل ہو جائے گا اسے امن ہے. بلکہ اپنے مد مقابل جو کئی مرتبہ احد سے لے کر کے غزوہ احزاب تک آپ کے خلاف قیادت کرتا ہوا ابو سفیان پہنچا تھا، اسے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ اگر ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے. یہ تو ہے آپ کے نبی کی سیرت، اور ہماری اپنی آج کون سی زندگی ہے؟ اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو کہ ہم کر کیا رہے. واعف عمن ظلمک، اسے معاف کر دو جس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا. یوسف علیہ السلام کی داستان اللہ نے سورہ یوسف میں قرآن میں بیان فرمائی ہے. وہ کوئی کہانی نہیں ہے، وہ کوئی قصہ نہیں ہے، دل بہلانے کے لیے کوئی افسانہ نہیں ہے، وہ کوئی سیریل نہیں ہے کہ اس سے مذاق کیا جائے. اللہ نے اس میں یہ عبرت بیان کی ہے کہ وہ بھائی جو اپنے سگے بھائی کو قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور ایک بھائی کہتا ہے قتل سے روک کر کے اسے کنویں میں ڈال دو اور وہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں. جب وہ کنویں سے نکل کر آتا ہے تو اسے مصر کے آنے والے قافلے کو بھیج دیتے ہیں. وہ بھائی آج تخت پر بیٹھا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ ہے، اور بھائی اس کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کیا کہتا ہے وہ بھائی؟ میں نے پہچان لیا کہ تم میرے بھائی ہو. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہنے لگے انت یوسف، ارے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. گھبرا گئے، ڈر گئے، دربار میں کھڑے ہیں، کانپنے لگے. اس وقت حضرت یوسف نے کہا اے بھائیو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ماروں گا نہیں، جیل میں نہیں ڈالوں گا، قتل نہیں کروں گا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے.